اسد پروبیبلٹی اینڈ اسٹیٹسٹک کورس لیکچر نمبر 1 میں آج ہم پروبیبلٹی پہ بات کریں گے، لیکن پروبیبلٹی کی ڈیفینیشن سے پہلے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ رینڈم ایکسپیریمنٹ کیا ہے، سیمپل اسپیس کیا ہے، پھر ایونٹس کیا ہے۔ پھر ایونٹس کے 2 ٹائپس ہے، ایک کو میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹس کہتے ہیں اور ایک جو ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹس ہے۔ اس کے بعد ہمیں کمبینیشنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب ان سب چیزوں کو جان کے پھر ہم پروبیبلٹی کی ڈیفینیشنز کر سکتے ہیں اور پرابلمس بھی سولو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ واٹ از رینڈم ایکسپیریمنٹ، واٹ از سیمپل اسپیس کیسے نکالو گے، ایونٹس کیا ہے، تو پھر پروبیبلٹی کویسچن سالو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں سب سے پہلے بات کروں گا رینڈم ایکسپیریمنٹ کی۔ رینڈم ایکسپیریمنٹ اصل میں جب آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کرو گے تو اس کی کوئی وجوہات یا ریزنز ہونا چاہیے، مطلب وداؤٹ ایکوپمنٹ آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے، یا آپ کسی پیشن گوئی کو بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہو گے کہ میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا تو مجھے بھوک نہیں لگے گی، تو یہ آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر رہے، اس کو آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے پاس بال نہیں ہے اور آپ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہو گے کہ ہم میچ جیت جائیں گے، تو اس کو بھی آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ یا آپ کہو گے کہ پاکستان جو ہے یہ 2020 میں جو ورلڈ کپ ہے فٹ بال کا وہ جیت جائے گا، تو پاکستان کا ٹیم نہیں ہے تو کس طرح وہ ورلڈ کپ جیت سکتا ہے؟ اور تو ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ کے پاس آبزرویشنز ہونا چاہیے، کچھ ایکوپمنٹ ہونے چاہیے، کچھ ریزنز ہونے چاہیے، کچھ لاجک ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس کو ایکسپیریمنٹس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوائن ہے، تو اگر آپ کوائن کو ٹاس کرو گے تو یا ہیڈ آ سکتا ہے یا ٹیل آ سکتا ہے۔ تو اب یہ آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کوائن کو ٹاس کروں گا تو میں ٹاس جیت سکتا ہوں یا میں ٹاس ہار سکتا ہوں، تو یہ آپ ایک ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ یا آپ جو ڈائس ہے، چکا ہے، اس کو تھرو کرتے ہیں تو اس پہ ٹوٹل کتنے ریزلٹس ہو سکتے ہیں؟ 6، 1 آ سکتا ہے، 2 آ سکتا ہے، 3 آ سکتا ہے، 4، 5، 6 بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ۔ اور رینڈم ایکسپیریمنٹ کوئی بھی آپ چکا تھرو کرتے ہیں تو کوئی بھی ریزلٹس آ سکتے ہیں، 1 آ سکتا ہے، 3 آ سکتا ہے۔ آپ لڈو کھیلتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواہ میرا 1 آئے گا یا خواہ 3 آئے گا یا خواہ 6 آئے گا، یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں رینڈم ایکسپیریمنٹ۔ اب ایکسپیریمنٹ سے جو ٹوٹل آؤٹس کم آتے ہیں، جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس ایکسپیریمنٹ کے جو ٹوٹل آؤٹ کم ہوتے ہیں اس کو سیمپل اسپیس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیمپل اسپیس۔ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک کوائن کو ایک دفعہ ٹاس کرنا چاہتے ہیں تو کوائن پہ کتنے ریزلٹس ہوتے ہیں؟ 2، یا ہیڈ آ سکتا ہے یا ٹیل آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹل پاسبلٹیز ہے، اس ٹوٹل پاسبلٹیز کو سیمپل اسپیس کہتے ہیں۔ اس ٹوٹل پاسبلٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سیمپل اسپیس۔ سیمپل اسپیس کہتے ہیں the total outcome comes from random experiment۔ جو ٹوٹل آؤٹ کم ہوں گے رینڈم ایکسپیریمنٹ کا، اس کو کہا جائے گا سیمپل اسپیس۔ a coin tossed once۔ ایک کوائن کو آپ ایک دفعہ ٹاس کرو گے تو آپ اس کے ٹوٹل آؤٹ کم کتنے ہیں؟ یا ہیڈ آ سکتا ہے یا ٹیل آ سکتا ہے۔ کوائن پہ ٹوٹل 2 پاسبلٹیز ہوتی ہے، یا ہیڈ ہوتا ہے یا ٹیل ہوتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کوائن کو 2 ٹائم ٹاس کرو گے، کوائن ٹاسڈ ٹوائس، کوائن کو آپ کو 2 دفعہ ٹاس کرنا ہے، تو پھر پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے جیتنے کے چانسز کتنے ہیں؟
آپ کے جیتنے کے ہارنے کے چانسز کتنے، مطلب میں ٹوٹل پاسبلٹیز کی بات کرتا ہوں۔ مطلب ایک دفعہ میں نے کوائن ٹاس کیا تو ہیڈ آیا، پھر میں نے کوائن ٹاس کیا تو ٹیل آیا۔ میں 2 بار بھی ٹاس جیت سکتا ہوں، میں 2 بار بھی ٹاس ہار سکتا ہوں۔ میں پہلی دفعہ ٹاس جیت سکتا ہوں پہلے میچ کے لیے، دوسرے میچ کے لیے میں ٹاس ہار سکتا ہوں۔ میں پہلے میچ کے لیے ٹاس ہار سکتا ہوں، دوسرے کے لیے میں ٹاس جیت سکتا ہوں۔ تو اس کے 4 پاسبلٹی ہوئے، کتنے ہوئے؟ 4۔ مطلب اب سیمپل اسپیس جو ہم بنائیں گے تو وہ ہوگا ہیڈ ہیڈ، مطلب میں پہلی دفعہ بھی میں نے کوائن کو ٹاس کیا تو میں جیت گیا، پھر میں نے کوائن کو ٹاس کیا تو میں بھی جیت گیا، پھر ٹیل ٹیل، پھر ہیڈ ٹیل، اور پھر ٹیل ہیڈ، یہ آیا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ اگر کوائن کو میں 3 ٹائم ٹاس کروں گا، اچھا اس کو پھر ایک رزلٹ کہا جائے گا، مطلب یہ ایک رزلٹ ہوگا، کوائن ٹاسڈ 3 ٹائمز۔ میں نے کوائن کو ٹاس کرنا ہے 3 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ تو ایک کوائن کو میں 3 ٹائم ٹاس کروں گا تو پھر اس کی ٹوٹل پاسبلٹیز کتنی ہو سکتی ہے؟ مطلب میں 3 دفعہ بھی ٹاس جیت سکتا ہوں، میں لکھ سکتا ہوں ہیڈ ہیڈ ہیڈ، پہلی دفعہ بھی ٹاس جیت گیا، پھر بھی جیت گیا، پھر بھی جیت گیا، پھر ہیڈ ہیڈ ٹیل، 2 دفعہ جیت گیا، 3rd ٹائم میں نے ہار لیا، پھر ہیڈ ٹیل ہیڈ، پھر ٹیل ہیڈ، ہیڈ آ چکا ہے، پھر میں لکھ سکتا ہوں ٹیل ٹیل ہیڈ ہیڈ ٹیل 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 ہیڈ ٹیل، اور پھر ٹیل ٹیل ٹیل، 1 2 3 4 5 6 7 8، پھر 8 پاسبلٹیز ہوگی۔ مطلب میں 3 ٹائم ٹاس جیت سکتا ہوں، میں 2 ٹائمز بھی جیت سکتا ہوں، اور اس میں فرق ہوگا، مطلب ہیڈ ہیڈ ٹیل اور ہیڈ ٹیل ہیڈ یہ ایک جیسے آپ لوگ کنسیڈر نہیں کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 میچز میں سے پہلے 2 میچز میں میں نے ٹاس جیت لیا، پھر میں نے ہار لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پہلے ٹاس جیت لیا، پھر ہار لیا، پھر جیت لیا، تو ان میں فرق ہوگا، یہ ایک جیسے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو جنرل فارمولا ہے، مطلب کوائن پہ ٹوٹل 2 پاسبلٹیز ہوتے ہیں، ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کوائن کو ایک دفعہ ٹاس کرو گے تو 2 پاور 1 آئے گا، کیا آئے گا؟ 2 پاور 1 آئے گا۔ اگر آپ کوائن کو 2 دفعہ ٹاس کرو گے تو 2 پاور 2، 2 پاور 2 سے کیا آئے گا؟ 4 آئے گا۔ اس کی کتنی پاسبلٹی ہے؟ 1 2 3 4۔ اگر آپ کوائن کو 3 ٹائمز ٹاس کرو گے تو 2 پاور 3 لکھنا ہے، 2 پاور 3 سے کیا آئے گا؟ 8 آئے گا۔ تو یہ 8 رزلٹس ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 رزلٹس آ چکے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کوائن کو 10 ٹائم ٹاس کرو گے، 6 ٹائم ٹاس کرو گے تو 2 پاور 10 ٹائم ٹاس کیا۔ اگر آپ کوائن کو 4 ٹائم ٹاس کرو گے تو 2 پاور 4، تو 2 پاور 4 سے 16 رزلٹس آئے گا۔ مطلب کوسچن چینج ہو سکتا ہے، کوائن 2 ٹائم ٹاس کرو گے تو کیا سیمپل اسپیس ہو سکتا ہے، کوائن 3 ٹائم ٹاس کرو گے تو کیا سیمپل اسپیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور ایگزامپل دوں گا، مطلب آپ لڈو کھیلتے ہیں تو اگر آپ کو ڈائس جو ہے وہ تھرو کرنا ہے تو چکے پہ ٹوٹل کتنے جو گیٹا ہوتا ہے اس پہ ٹوٹل کتنے رزلٹس ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ لڈو کھیلتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، 1 آ سکتا ہے، تو یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے اور اس کو رینڈم ایکسپیریمنٹس کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈائس کو 2 ٹائم تھرو کرو گے تو پھر آپ کے پاس 36 رزلٹس آئیں گے، پھر آپ کو 6 پاور 2 لینا ہے۔ اگر ڈائس کو آپ 3 ٹائم ٹاس کرو گے تو 6 پاور 3 لینا ہے۔ مطلب ڈائس کو آپ کو 2 ٹائم ٹاس کرنا ہے تو پھر مطلب 36 رزلٹس آئیں گے، 1 1 1 2 1 3 اپ ٹو سو آن 1 6، اس طرح 6 1 6 بائی 6 آئیں گے، ٹھیک ہے، 36 آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔
امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آ چکی ہوگی. آپ لوگ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی جگہ پہ پرابلمس ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گا ایونٹس پہ. اسٹے ٹچ ود اس.